حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 7ویں کہانی، جلتا ہوا درخت اور نبوت کا اعلان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ یہ واقعہ کواں طور پر پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلتے ہوئے درخت کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت موسیٰ کی زندگی کا ایک سنگ میل تھا بلکہ انسانیت کے لیے بھی ایک عظیم سبق ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں کئی سال قیام کے بعد اپنی اہلیہ اور خاندان کے ساتھ مصر کی طرف واپس جا رہے تھے۔ وہ ایک سرد رات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دور ایک روشنی دیکھی جو کواں طور کے دامن میں نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں جا کر دیکھتا ہوں، شاید وہاں سے آگ لے آؤں تاکہ سردی سے بچا جا سکے، وہاں سے کوئی راستہ معلوم ہو جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کواں طور کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک درخت میں آگ لگی ہوئی تھی لیکن وہ درخت جل نہیں رہا تھا۔ یہ منظر انتہائی حیران کن تھا۔ جیسے ہی وہ اس درخت کے قریب پہنچے اچانک ایک آواز سنائی دی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے، بے شک تو پاک وادی تو میں ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عظیم ذمہ داری سے آگاہ کیا۔ فرمایا، میں نے تجھے چن لیا ہے، پس جو وحی دی جا رہی ہے اسے غور سے سن۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یہ ایک عظیم اعلان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور انہیں اللہ کا پیغامبر بنا کر مصر کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ فرعون کو اللہ کی طرف دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے نجات دلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت کے ثبوت کے طور پر 2 معجزے بھی عطا کیے۔ پہلا معجزہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اپنے ہاتھ میں جو ہے اسے نیچے پھینک۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک زبردست سانپ بن گئی جو حرکت کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹے مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ڈرنا تو محفوظ ہے، اسے اٹھا لے، ہم اسے پہلے جیسا کر دیں گے۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال، وہ بغیر کسی مرض کے روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ یہ دونوں نشانیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے عطا کی تاکہ وہ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ کی طرف بلانے میں مضبوط دل و حوصلہ رکھ سکیں اور معجزات کے ذریعے انہیں قائل کر سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ذمہ داری سنی تو اپنی کمزوری کا احساس کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دی تاکہ وہ حضرت موسیٰ کے مددگار ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عظیم منصب پر فائز فرماتا ہے تو پہلے اس کے دل کو مضبوط کرتا ہے، اسے معجزات عطا کرتا ہے اور اس کی کمزوریوں کا حل فراہم کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی طاقت پر ناز نہیں کیا بلکہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اپنی کمی کو بیان کیا اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں عاجزی، انکساری دعا اور اللہ پر بھروسے کا درس دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک چرواہے تھے جو مدین کے بیابانوں میں گمنام زندگی گزار رہے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبیوں کے سرداروں میں شامل کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایک نبی کی تیاری اور اس کی آزمائش کس قدر اہم ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بچپن سے ہی اللہ کی خاص نگرانی تھی۔ دریا میں بہایا جانا، فرعون کے محل میں پرورش پانا، پھر مصر میں ایک قبطی کو قتل کرنا اور مدین کی طرف ہجرت کرنا، یہ سب اللہ کی ترتیب کردہ تربیت تھی تاکہ حضرت موسیٰ اس عظیم ذمہ داری کے لیے تیار ہو سکیں۔ کواں طور پر اللہ کا جلوہ اور کلام انسانیت کی تاریخ کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ یہ واحد موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان سے براہ راست گفتگو کی اور اس سے نبوت کا وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ یعنی وہ نبی جس سے اللہ نے کلام فرمایا
کا لقب عطا فرمایا۔ اس واقعے میں کئی اہم سبق بھی چھپے ہوئے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام نشیب و فراز، سختیاں، آزمائشیں دراصل اس کی تربیت کا حصہ ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی زندگی میں پیش آنے والے ہر واقعے نے انہیں نبوت کے منصب کے لیے تیار کیا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزات کے ساتھ بھیجتا ہے تاکہ وہ اپنی بات لوگوں کو بہتر طریقے سے سمجھا سکے۔ یہ معجزے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے نبیوں کی سچائی کی دلیل ہوتے ہیں۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ نبی بھی انسان ہوتے ہیں جنہیں کمزوریوں کا احساس ہوتا ہے، مگر وہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ چوتھا سبق یہ ہے کہ ایک نبی کا اصل مشن لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ظلم سے نجات دلانا اور ہدایت کی روشنی پہنچانا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو فرعون جیسے جابر بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے کا حکم ملا، مگر انہوں نے خوف کی بجائے اللہ پر بھروسہ کیا۔ پانچواں سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو منصب دیتا ہے تو اسے وسائل، مددگار اور ہمت بھی عطا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو وزیر بنانے کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ یہ واقعہ آج کے دور میں ہمارے لیے بھی ایک عظیم سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعوت دیتا ہے کہ ہم ظلم، گمراہی اور نافرمانی کے خلاف کھڑے ہوں، اللہ پر بھروسہ کریں، عاجزی اختیار کریں اور حق بات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا یہ آغاز دراصل ایک تحریک تھی جس نے فرعون کے محل سے لے کر بنی اسرائیل کی رہائی تک کئی معجزات، قربانیاں اور نصیحتوں کا سفر طے کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے نبی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہر خطرے کا سامنا کرتے ہیں اور اللہ کی ہدایت کو ہر حال میں پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے سیکھنے، عاجزی، استقامت اور دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔